سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. میرے انتہائی واجب الاحترام دینی جماعتوں کے قائدین، مذہبی جماعتوں کے پیشوا، تاجر رہنما، شہر کی سماجی شخصیات، صحافی دوست، بالخصوص برادر محترم حضرت اقدس حضرت مولانا ارشاد احمد خان الحری صاحب دامت برکاتہم، آج کی اس خوبصورت گلدستے کے بانی برادر محترم جناب بھائی ایاز احمد صاحب، ہمارے جفا کش اور ہر دل عزیز دوست حاجی عاشق علی خان قادری صاحب، ہمارے بزرگ الحاج خواجہ حسین احمد صاحب اور دیگر تمام دوست اور احباب، میں صمیم قلب سے شکر گزار ہوں آج کی اس سیمینار کے انتظامیہ کا، جنہوں نے میری بھی درخواست قبول کی اور حالات کی نزاکت کو جانچتے ہوئے بروقت یہ مختصر صحیح لیکن جامع گلدستہ سجایا اور یہ کانفرنس منعقد کی، یہ سیمینار منعقد کیا۔ میں اس پر بھی بہت معافی چاہتا ہوں کہ میں دیر سے آیا اور جلدی جا رہا ہوں، چونکہ یہ پروگرام اچانک طے ہوا، اب طے ہوا اور میری مصروفیات پہلے سے طے تھی، اس وجہ سے میں پورا وقت نہ دے پایا، میں اس پر بہت معافی چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ فلسطین دراصل ہمارا ایمانی مسئلہ ہے، علاقائی مسئلہ نہیں ہے۔ امریکہ اور بین الاقوامی قوتیں کئی جہاد پر اس مسئلے کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے مختلف پروپیگنڈے کر رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی بھی مغربی پروپیگنڈے سے متاثر ہیں اور متاثر ہو کر میڈیا ٹاکس میں، میڈیا شوز میں، آرٹیکلز میں، مضامین میں وہ کچھ ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ جس سے عام آدمی گمراہ ہو، یہودیوں کو قوت ملے، امریکہ کو قوت ملے اور یہ مسئلہ کمزور ہو۔ میں ان چند اعتراضات اور ان کا پس منظر اور ان کے جوابات ذہن سازی کے لیے اور مذاکرے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی ہر جگہ ٹانگ اڑاتے ہیں، مسئلہ فلسطین کا ہے تو ہمیں کیا پڑی ہوئی ہے، باقی امت کم ہے کیا، عالم اسلام باقی کم ہے، عرب کوئی کہاں چلے گئے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی۔ کبھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے تو کھل کر کہا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، تو مسجد اقصیٰ دے دینی چاہیے یہودیوں کو، کیوں خام خواہ ایک مسئلہ الجھایا ہوا ہے اور کیوں یہ سلسلہ کیا ہوا ہے۔ بعض مسلمانوں کے ذہن میں بھی یہ اشکال آتا ہے کہ آخر حج کیا ہے، اسرائیل کو اگر مسجد اقصیٰ دے دی جائے اور یہ خطہ دے دیا جائے، آخر سارے بنی اسرائیل کے نبی بھی تو یہی تھے اور وہ مسجد بھی تو انہی کی تھی،
یہ ایک پروپیگنڈا بنایا گیا ہے کہ یہ مسجد یہودیوں کی تھی اور یہ مسجد یہودیوں کے پاس رہی اور مسلمانوں نے اس مسجد پہ قبضہ کیا. اب اگر یہ مسجد ان کے پاس جاتی ہے تو اس میں کیا حرج کی بات؟ عام طور پر یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. چونکہ ان مسائل کا جواب قرآن اور سنت کے تناظر میں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ مختصر وقت میں مسجد اقصیٰ کی تاریخ اور اس مسئلے کا پس منظر اور ہمارا اس سے کیا تعلق ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. پہلی بات تو یہ آپ حضرات کے علم میں رہے کہ یہ مسجد یہودیوں نے نہیں بنائی. مسجد اقصیٰ کے نہ بانی یہودی ہیں، نہ مسجد اقصیٰ کے متولی یہودی ہیں، نہ مسجد اقصیٰ اور فلسطین پر گزشتہ 3000 سال میں 1948 سے پہلے یہودیوں کی حکومت ہے. 3000 سال تک یہودیوں کی کوئی حکومت فلسطین میں نہیں رہی، مسجد اقصیٰ میں نہیں. مسجد اقصیٰ کے بانی محدثین کی تصریح کے مطابق سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اور بعض روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی تعمیر مسجد حرام کی طرح فرشتوں سے کروائی. صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا درمیانی فاصلہ 40 سال. 40 سال پہلے مسجد حرام بنی اور 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی. مسجد اقصیٰ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تاریخ قدیم ہے. یہ کوئی کل اور پرسوں کا قصہ نہیں، یہ کوئی 1948 یا 1917 کا قصہ نہیں. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے مسجد حرام بنائی اور 40 سال بعد حکم دیا کہ آپ شام سیر کے لیے تشریف لے جائیں، اور وہ سیر کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی. تو اس کے بانی یہودی نے. نمبر 2، مسجد حرام نوح علیہ السلام کے طوفان میں کعبہ اٹھا لیا گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی اثر نو بنیاد رکھی، انہی بنیادوں پر جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی. اسی طرح مسجد اقصیٰ کی نئی تعمیر کی حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر میں جان دی. ان کی وفات کا قصہ قرآن کریم کے اندر مذکور ہے. اللہ کہتے ہیں جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وفات دی، ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروا رہے تھے جنات سے. اللہ نے جنات ان کے تابع بنائے تھے. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور. قرآن نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. تعمیر کروا رہے تھے، موت کا وقت آ گیا، ملک الموت آئے. نبی اور غیر نبی کی وفات کا یہی فرق ہوتا ہے، نبی کی اجازت کے بغیر موت کے فرشتے کو جرت نہیں کہ وہ روح قبض کر سکے، وہ لے سکے، وہ پہلے اجازت طلب کرتا. اجازت طلب کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی تو مسجد اقصیٰ ادھوری ہے. تو وہ اپنا عصا لے کر اپنے محراب میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے اور اسی دوران ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور اس سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کی.
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اللہ نے یہودیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ، اس مقدس سرزمین میں جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے اس وقت لکھی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وابتغوا ما كتب اللہ لكم، علماء بیٹھے ہیں، اللہ نے فرمایا اپنی اولاد طلب کرو، تو وہ عمل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ جاؤ، یہودی نہیں ہے، انہوں نے کہا اذا انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو لڑ، تیرا خدا لڑے، ہم بیٹھے ہوئے، ہم سے جہاد نہیں ہوتا۔ یہ جہاد چور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاداش میں انہیں وادی تیہ میں سرگرداں رکھا، برسہا برس تک ایک نسل چلی گئی، اگلی نسل آئی، پھر یہ اس وادی تیہ سے نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، ان سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی وصال ہو گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری قبر اطہر مسجد اقصیٰ کے قریب بنا دے۔ اللہ نے انہیں مسجد اقصیٰ کے قریب مدفن نصیب کیا، جس کو حضور علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا۔ یہودیوں نے اس سرزمین میں داخل ہونے کی جرت نہیں کی، بعد میں گئے، حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں جہاد کیا، لیکن جو شرائط اللہ نے یہودیوں کو دی، انہوں نے ان شرائط کی پابندی نہیں کی، انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، نتیجتاً ان پر عذاب آیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالی نے اس عذاب کا 2 مرتبہ کے عذاب کا ذکر کیا، وَقَضَيْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين ولتعلن علوا كبيرا، اللہ نے کہا کہ تم 2 بار فساد کرو گے اور چڑھائی کرو گے اور تمہیں 2 بار عذاب ملے گا۔ چنانچہ ایک بار بخت نصر نے یہودیوں کو قتل کیا، مسجد اقصیٰ کو تاخت و تاراج کیا، اور اس کے ہیکل سلیمانی اٹھا کے لے گیا، اور دوسری بار پھر ایک جنرل نے ان پر حملہ کیا۔ صرف 90 سال کے قریب اس دور میں ان کی اس خطے پر حکومت رہی، صرف 90 سال بس، اس کے بعد ان سے اقتدار چھن گیا۔ یہ ان شرائط پر پورے نہیں اترے جو اللہ نے اس حرم کے لیے رکھے۔ یہ ہمارا تیسرا حرم ہے، حرم مکہ، حرم کعبہ، حرم مدینہ، حرم اقصیٰ، انہوں نے اس کو پامال کیا۔ کہاں سے یہودیوں کی ملکیت آ گئی، کہاں سے یہودیوں کی تولیت آ گئی؟ اور جب اس کے بعد مسلسل یہاں کرسچن عیسائی رہے، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، پھر ہجرت ہوئی، پھر عمرۃ صلح حدیبیہ ہوا، اس کے بعد حضور نے شاہان عالم کو خط لکھا تو قیصر روم مسجد اقصیٰ تھا، جب حضور کا اس کے پاس خط پہنچا اور اللہ کے نبی نے اسے دعوت اسلام دی تو مسجد اقصیٰ میں وہ آیا ہوا تھا، اور وہ یقین کر گیا کہ حضور آخری نبی ہے، لیکن اس کی سلطنت اور اس کی رعایا کے ریئیکشن کی وجہ سے اس نے اپنا اسلام قبول نہیں کیا، ورنہ زبان سے اس نے کہہ دیا کہ یہ سچے نبی ہیں، انہو نبی مرسل۔ اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروایا، حضور کو معراج مکہ سے بھی کروایا جا سکتا، لیکن مسجد اقصیٰ اللہ لائے اپنے نبی کو۔ کیوں لائے؟ مسجد اقصیٰ میں آپ سے سارے نبیوں کی امامت کروائی، آپ سب کے امام بنے اور سارے مقتدی بنے۔ جہاں اشارہ تھا ختم نبوت کی طرف کہ سب کی نبوتیں منسوخ ہو گئی، اب نبوت حضور کی چلے گی، وہاں اشارہ تھا کہ اب مسجد اقصیٰ کی تولیت حضور کی طرف کنورٹ ہو گئی۔ اب یہ اللہ کے نبی کی حکومت ہے، اللہ کے نبی کی تولیت میں ہے، آپ کی امت کی تولیت میں ہے۔ اور پھر اس کا عملی اظہار ہوا حضرت عمر کے زمانے میں 15 ہجری میں۔ 15 ہجری میں امیر المؤمنین فاروق اعظم نے مدینہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا۔ وہ مشہور واقعہ جو آپ علماء سے سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ آپ نے مہار پکڑی ہوئی تھی اونٹنی کی، آپ کا غلام اونٹنی پہ سوار تھا، آپ کو دیکھ کر عیسائیوں نے چابیاں حوالے کی اور اس وقت حضرت عمر سے معاہدہ کیا۔
اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ میرا اس پر آرٹیکل چھپ چکا ہے اور وہ معاہدہ بھی میں نے ذکر کیا ہے. اس معاہدے کی ایک شق یہ تھی کہ اللہ یسکن الیہود، کہ اس خطے میں یہودیوں کو سکونت نہیں دی جائے گی. جنہوں نے ہمیں مسجد اقصی دی تھی انہوں نے شرط دی تھی کہ یہاں یہودی نہیں آئیں گے. اس کے بعد وہ مسلمانوں کی تولیت میں رہے، پہلے عیسائیوں کی تولیت میں رہے، پھر مسلمانوں کی تولیت میں رہی، حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں عیسائیوں نے پھر سے قبضہ کیا مسجد اقصی پر، تو صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے وہ قبضہ واگزار کروایا اور پھر سے یہ مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس رہی. تو یہ شبہ دور ہو جانا چاہیے، اس مسجد سے یہودیوں کو کوئی تعلق تھا نہ ہے، نہ ان کی تولیت تھی نہ ہے. اور یہودی ایسے بدبخت ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ ایسی خبیث قوم ہے کہ آپ سے اللہ ہر نماز کی ہر رکعت میں عہد لیتے ہیں، دعا کرواتے ہیں کہ دعا مانگو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور علماء بیٹھے ہیں، مغضوب علیہم سے مراد متفقہ طور پر یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. یا اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے میں نہ چلانا، ہمیں نصارہ کے راستے میں نہ چلانا. یہ تو مغضوب علیہم ہے، ان پہ اللہ کا غضب ہے. فباؤوا بغضب علی غضب کے یہ مصداق ہے. ان کو کیسے دے دی جائے مسجد اقصی؟ چنانچہ ہماری بدقسمتی جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی، پہلی جنگ عظیم ہوئی، تو پہلی جنگ عظیم میں عربوں نے بغاوت کی، شریف حسین مکہ نے بغاوت کی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں ترکی افواج کو وہاں شکست ہوئی، کئی ہزار فوجی شہید ہوئے. برطانیہ نے قبضہ کیا اس پورے عرب خطے پر. 1917 میں برطانیہ نے قبضہ کیا. تو اس وقت برطانیہ نے ایک سادہ کاغذ پر یہودیوں پہ ایک تحریر لکھی، اس کو اعلان بلفور کہتے ہیں، اور اس نے یہ لکھ کے دیا کہ فلسطین یہودیوں کا قومی وطن ہوگا. غیر اخلاقی طور پر، غیر شرعی طور پر، غیر آئینی طور پر وہاں چند یہودی بستے تھے، چند یہودی. اس نے جب یہ اعلان کیا تو اس کو امت مسلمہ نے مسترد کیا. لیکن جیسے انگریز نے، توجہ رہے، انگریز نے آپ کے برِ صغیر میں اپنا خودکاشتہ پودا مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیت کی آبیاری کی، وہاں اس نے اسرائیل کی آبیاری. یہاں یہ فتنہ ابھارا، وہاں وہ فتنہ ابھارا. اس لیے قادیانی اسرائیل گٹھ جوڑ ہر دور میں رہا ہے. آج بھی قادیانیت کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے. جیسے اسرائیل کے پیچھے برطانیہ کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے، ایسے قادیانیت کے پیچھے برطانیہ کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یہ تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے. ہر مذہبی کارکن کو اس کا ادراک ہونا چاہیے. جناب والا 1917 میں یہ اعلان کیا گیا اور 1920 سے 40 کے درمیان پوری دنیا کے یہودیوں کو اٹھا کے یہاں بسایا گیا. اس وقت ہندوستان کے علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ فلسطین کی سرزمین یہودیوں کو بیچنا حرام ہے. آپ کے علماء جو ہندوستان کے علماء ہیں، یہ بر وقت ادراک کرنے والے لوگ ہیں. اس وقت یہ خدشہ تھا کہ یہ ہوگا، اس لیے یہاں سے فتوے جاری ہوئے کہ یہ سرزمین یہودیوں کو بیچنا حرام ہے. اور نتیجہ یہ نکلا، عیسائیوں نے اٹاس لگائی یہودیوں کی یورپ میں. یہ وہاں سے نکلے اور یہاں آ کر آباد ہوئے. 1948 میں برطانیہ جیسے 1947 میں ہندوستان سے نکلا، ایسے 1948 میں یہ فلسطین سے نکلا اور اس نے حکومت حوالے کی یہودیوں کی، اسرائیل کے حوالے کی. تو یہ خود کاشتہ پودا ہے انگریز کا، یہ خود کاشتہ پودا ہے برطانیہ کا. اور آج بھی الا بحبل من الناس کا یہ مصداق ہے. امریکہ اور برطانیہ کی طاقت کے بغیر یہ تو مچھر کے پر کی بھی حیثیت لے. اس وقت
اس مسئلے کو سمجھنے اور اپنی نسلوں کو سمجھانے کی ضرورت. مسجد اقصی ایک ایسی مسجد ہے جو ہمارا حرم ہے, جو ہمارا قبلہ اول ہے, جو نبیوں کا مسکن ہے. آگے آگے جو نبیوں کا مسکن ہے. اس مسجد کو حوالے کر دینا یہودیوں کو یا اس کو قبول کر لینا یہ اللہ کی مشیت کے بھی خلاف ہے, شریعت کے بھی خلاف ہے, ہمارے ایمان کے بھی خلاف ہے. اور یاد رکھو یہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے, یہیں پر حضرت مہدی نے تشریف لانا ہے. اور اسی جگہ کے بارے میں حضور نے فرمایا, حدیث نوٹ کرو, میرے آقا نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پہ رہے گی اور لڑتی رہے گی اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, کسی کی مخالفت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. صحابہ نے پوچھا حضرت وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ مسجد اقصی میں اور مسجد اقصی کے ارد گرد ہوں. آج 40 کلومیٹر کا خطہ ہے غزہ, صرف 40 کلومیٹر لمبا اور 10 سے 12 کلومیٹر چوڑا. ان بیچاروں کو یہاں تک محدود کر دیا. 3 جنگیں ہوئی. ویسے تو غزہ بھی اسرائیل کے قبضے میں تھا, یہ مصر کو ملا. پہلے مصر کے پاس تھا, پھر اسرائیل کے پاس گیا. اب جس طرح مشرقی مغربی پاکستان الگ الگ بنائے گئے, ایسے سیم کہانی ہے پاکستان کی اور فلسطین کی سیم کہانی. اور جو کچھ انہوں نے وہاں کیا, اگر آپ مسلمان بیدار نہ ہوتے تو یہاں قادیانی اسٹیٹ بنائی جاتی. سر ظفر اللہ خان کو اس لیے لایا گیا. یہ تو آپ مذہبی طبقے کے شعور, قربانی اور بیداری کی وجہ سے یہاں کا اسرائیل فیل ہوا اور وہاں کا اسرائیل کامیاب ہوا. وہاں بھی 2 خطے بنائے گئے, ایک غزہ ہے, درمیان میں اسرائیل ہے, پھر دوسری طرف کچھ فلسطینی ہیں. اور آج اس غزہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں قیامت آئی ہوئی ہے. ہزاروں مسلمان بیچارے شہید ہو گئے, لیکن ان کا جذبہ شہید نہیں ہوا. وہ کم ہمت نہیں ہوئے, وہ کمزور نہیں ہوئے, وہ ڈٹے ہوئے. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو نقصان صرف یک طرفہ بتایا جا رہا ہے, کیونکہ میڈیا یہودیوں کے پاس ہے, معیشت یہودیوں کے پاس ہے. جو ان کا نقصان ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آ رہا. اللہ کے فضل سے ان کا بھی اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ وہ ان کو بھی نہ نہیں آ رہی. اور بے گرون طور پر قطر میں وہ منتیں کر رہی ہیں کہ جنگ بندی کی جائے. لیکن اب حماس کیا چاہتی ہے کہ جنگ بندی ہمارے شرائط پر, ہماری شرائط پر جنگ بندی ہو. اب ایسے جنگ بند نہیں ہوگی. شہادتیں تو کربلا میں بھی ہوئی, شہادتیں تو احد میں بھی ہوئی, بدر میں بھی ہوئی. شہادتوں سے تو ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے. شہادتوں سے شکست نہیں ہوا کرتی, شہادتوں سے جیت ہوا کرتی ہے, فتح ہوا کرتی ہے. تو آپ ہمت نہ ہاریں, ان کے لیے دعائیں کریں. ایسے موقع پر علماء تشریف فرمائیں. سنت ہے فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی جائے. میں اب راہ عمل کی طرف آ رہا ہوں. ہماری ہر مسجد میں صبح قنوت نازلہ ہونی چاہیے. ہم نے الحمدللہ ایک عرصے سے شروع کی ہوئی ہے اپنے جامعہ کی مسجد میں. آپ حضرات بھی شروع کریں. نمبر 2, ہمیں جو کام کرنا چاہیے دعائیں کرنی چاہیے. نمبر 3, پبلک کو اویئرنیس دینی چاہیے. ہمیں عوامی اجتماعات منعقد کرنے چاہیے. آج یہ ہمارا محدود اجتماع ہے. میری درخواست ہے کہ یہ قیادت قابل بھروسہ قیادت ہے. ہم آپ کے کارکن ہیں, آپ کے رضاکار ہیں. آپ حضرات بھائی ایاز صاحب ہیں, حاجی عاشق علی قادری صاحب ہیں, مولانا ادری صاحب ہیں, حاجی قمر الصالحین صاحب ہیں, خواجہ عبد المالک صاحب ہیں, یہ خواجہ شبیر صاحب ہیں. ہم سب آپ کے کارکن ہیں. آپ حضرات ایک عوامی اجتماع اتفاق و اتحاد کے ساتھ منعقد کریں, اویئرنیس دیں. تیسرے نمبر پر آپ غزہ کے مسلمانوں کا مالی تعاون کریں. اپنے اپنے پلیٹ فارم سے کریں, اپنی اپنی تنظیم سے کریں. جمعیت علماء اسلام نے ماشاءاللہ 10 لاکھ اکٹھے کی. ہمارے ٹرسٹ نے بھی کوئی اللہ کی توفیق سے اپنی ترتیب کے مطابق رقم بھجوائی ہے. ہر جماعت JUP, تحریک لبیک اور اہل سنت والجماعت, ہماری جتنی بھی تنظیمیں, جماعت اسلامی, ہماری تمام تنظیمیں وہ اپنے اپنے طور پر فنڈنگ کریں اور ان کا قانونی راستے سے مالی تعاون کریں. اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جنگ رہے گی اور تیسری بڑی جنگ ہونی ہے اور اس کی قیادت حضرت مہدی نے کرنی ہے. اس لیے کہ وہ
احادیث میں آیا، ہمارا اس پر یقین ہے، اور اس جنگ میں اتنا قتل ہونا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اوپر سے پرندہ اڑے گا تو وہ گر کے مر جائے گا، اتنی لاشیں گرتی ہیں۔ فتح اسلام کی ہونی ہے، فتح مسلمانوں کی ہونی ہے، اور پورے عالم اسلام میں پھر سے اسلام کا غلبہ ہونا ہے، نشأت ثالثہ ہونی ہے۔ اور یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ہمیں ایسے یقین ہے جیسے کل کے سورج کے نکلنے پہ ہمیں یقین ہے۔ یہ متواترات میں سے ہے، اہل سنت والجماعت اور اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یوشک ان ینزل فیکم عیسیٰ ابن مریم حکما وعدلا، وہ وقت قریب ہے کہ ابن مریم حاکم اور عادل بن کے اتریں گے، اور دجال آئے گا، اور دجال کا قتل حدیث میں آیا ہے لد میں ہوگا، اور لد اسرائیل میں ہے، اور وہاں بین الاقوامی دنیا کا ایک بڑا ایئرپورٹ بن چکا ہے۔ اور جو علامات احادیث میں بتائی گئی ہیں، ہمارا تو اللہ کے نبی پہ ایمان بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ اسی کا حصہ ہے، یہ ایک پروسیس ہے جو ہو رہا ہے۔ ہم اپنے کام کے مکلف ہیں، اللہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس کا تکمیری نظام چلتا رہے گا، ہم اپنا کام کرتے رہیں اور اسلام کی حقانیت پر یقین رکھیں، اپنے مذہب کے ساتھ، دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کو پختہ بنائیں۔ آج امریکہ کا پریشر ہے ہماری حکومتوں پر، اور پالیسیاں بن رہی ہیں مذہب دشمنی کی، اسلام دشمنی کی، اور آپ کو نہیں واسطہ، آپ سوئے ہوئے ہیں، یہ مولانا کو پتا ہے، یہ ہمیں پتا ہے، ہمارے مدارس پہ کتنا دباؤ ہے، خانقاہوں پہ کتنا دباؤ ہے، مدارات کی انتظامیہ پہ کتنا دباؤ ہے، مساجد پہ کتنا دباؤ ہے، ہم جانتے ہیں ان تنظیموں پہ کتنا دباؤ ہے۔ آج پوچھا جاتا ہے ایک ایک کارکن سے تیری ماں کا نام کیا ہے، تیری نانی کا نام کیا ہے، تیرے ماموں کا نام کیا ہے، تمہیں کون فنڈنگ کرتا ہے، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، اور تم یہودی ایجنڈوں سے تو نہیں پوچھ سکتے، تم این جی اوز سے تو نہیں پوچھ سکتے۔ امریکہ کی این جی اوز یہاں دندناتی پھرتی ہیں، اور یہاں ننگی ہو کر لڑکیاں میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگاتی ہیں، سیدہ عائشہ کی توہین کرتی ہیں، حضور کی گستاخی برسر بادار کرتی ہیں، کتبے لاتی ہیں۔ وہ 50 سال کا تھا، میں 6 سال کی تھی، میری آواز کو دبا دی گئی، اس کی آواز مسجد سے آ رہی ہے۔ یہ لاہور میں 10 مارچ کے عورت مارچ میں کتبہ اٹھایا گیا، ان پر کوئی پرچہ نہیں، آپ 4 شیڈول بھی ہیں، آپ کے اوپر دباؤ بھی ہے، آپ پر ایجنسیوں کی بھرمار بھی ہے، لیکن دوستو کوئی بات نہیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ اسی چیز کا نام استقامت ہے، اور اسی چیز کا نام اسلام پہ ڈٹنا ہے، اور جان دینے کا نام شہادت ہے۔ انشاءاللہ امت مسلمہ اس مسئلے میں متحد ہے، متحد رہے گی۔ آپ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے رضاکار ہیں، علم بردار ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں، فلسطین کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے۔ اور میرے دل کی آواز یہ ہے، بھائی ایاز صاحب سے میں نے 15 دن پہلے بھی کہا کہ ہمارا شہر سویا ہوا ہے، ہمارے تو شہری مسائل اتنے ہیں کہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ ایک دور تھا مولانا مشتاق اظہری رحمۃ اللہ علیہ اور ہم نے مل کر ایک فورم بنایا تھا، اس نے شہر کے بڑے مسائل حل کیے تھے۔ تو آج ضرورت ہے مستقل ایک فورم بنایا جائے جس میں دینی اور جس کے اندر ہمارے سماجی مسائل وہ اعلیٰ اقتدار تک پہنچے، اور شیرآباد کے عوام یہاں بے بسوں کی طرح زندگی نہ گزاریں، ہمارا مذہب بھی محفوظ ہو، دین بھی محفوظ ہو، اور ہمارا شہر بھی محفوظ ہو۔ میں اس پر آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ قد عظمت فللأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها